حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے۔ سو جو شخص برا خواب دیکھے یا ناپسندیدہ چیز دیکھے وہ اپنے بائیں جانب منہ کر کے 3 بار آہستہ سے تھوک دے اور شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ ایسا کرنے سے برا خواب اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں برا خواب جب بھی دیکھتا تو بیمار پڑ جاتا، لیکن جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی کہ بائیں جانب منہ کر کے 3 بار تھوک دے تو اس کے بعد برے خواب کا میرے پہ کبھی اثر نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 جانور ایسے ہیں جنہیں اگر تم حالت احرام میں بھی قتل کر دو تو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ 5 جانور بچھو، چوہا، کاٹ لینے والا کتا، کوا اور چیل ہیں۔ عزیز دوستو، بہت سارے لوگ اپنے برے خواب کا اثر ختم کرنے کے لیے صدقے کا سہارا لیتے ہیں اور وہ صدقہ چیلوں اور کووں کو ڈالتے ہیں، جبکہ 32 سے زیادہ ایسی احادیث موجود ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیل اور کوے کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ بے شک تم حج کی حالت میں کیوں نہ ہو ان 5 جانوروں کو قتل ضرور کرو۔ عزیز دوستو، انسان روزمرہ کئی خواب دیکھتا ہے اور کافی خواب ایسے ہوتے ہیں جو صبح اٹھنے سے پہلے وہ بھول چکا ہوتا ہے، لیکن کافی خواب اس حد تک ڈرانے اور خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان ایک دم سے ڈر کے اٹھ جاتا ہے، اور یقیناً ڈرانواں خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ اثر ضرور رکھتا ہے۔ انہی ڈرانوے خوابوں میں ایک خواب چپکیلی کو سوتے ہوئے خواب میں دیکھنا ہے۔ بے شک چپکیلی ایک بہت ہی خطرناک اور برا جانور اسلام میں تصور کیا گیا ہے اور اسلام میں اس کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے پہلی ضرب میں چپکیلی کو قتل کر دیا اس کے لیے اتنی نیکیاں ہیں، جس نے دوسری ضرب میں قتل کیا اس کے لیے پہلی کی نسبت کم نیکیاں ہیں، جس نے تیسری ضرب میں اس کو قتل کیا تو اس کے لیے دوسری سے کم نیکیاں ہیں۔ روایت میں یہ چیز بھی موجود ہے کہ جس گھر میں چپکلیاں آئیں اس گھر کو اچھا تصور نہیں کیا جاتا، اور آئے روز ہمارے گھروں میں چپکلی عام طور پر پائی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جس گھر میں، جس دیوار پہ، جس کمرے میں چپکلی موجود ہوگی وہاں پہ بیماریاں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ چپکلیاں جب آپ کے گھروں میں، آپ کی دیواروں پہ پائی جاتی ہیں تو ان کے ساتھ ان کی بیماریاں موجود ہوتی ہیں۔ اور جب یہی چپکلیاں کچن میں پائی جائیں، کیونکہ ہم لوگ عام طور پہ اپنے برتنوں کو کچن میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں، جیسے پلیٹیں ہو گئیں یا ٹرے ہو گئی، تو چپکلی بڑی آسانی سے ان برتنوں پہ یا ان چیزوں کے اوپر چل لیتی ہے۔ یاد رکھیں، چپکلی کے جسم سے لے کے اس کی زبان تک کا حصہ بیماریوں سے بھرا ہوتا ہے، اور یہ واحد جانور تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو تمام جانور آگ کو بجھا رہے تھے، یہ واحد جانور تھی جو آگ کو پھونک مار رہی تھی تاکہ آگ اور زیادہ بڑھ سکے۔ چپکلی کو خواب میں دیکھنا اور بار بار دیکھنا یہ کالے جادو کی علامت ہے، اور کالے جادو میں سحر امراض کی علامت ہے۔ یاد رکھیں، کالے جادو کے ذریعے بہت بڑی بڑی بیماریاں لگا دی جاتی ہیں جس کے ذریعے انسان کی موت تک ہو سکتی ہے، اور ان بیماریوں میں فالج سے لے کر کینسر تک ہو سکتا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک انسان بالکل صحت مند ہوتا ہے، راتوں رات اس کو چکر آیا، وہ گر گیا، جب اس کا چیک اپ کروایا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کو کینسر ہے، اور کینسر بھی آخری سٹیج کا ہے کہ اب یہ بچ نہیں سکتا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جادو کے ذریعے جب بیماریاں آپ کے اندر لگائی جاتی ہیں، وہ بیماری کوئی بھی ہو سکتی ہے، آپ کے بدن کے کسی حصے کو نکارہ کر دیا جاتا ہے، آپ کو کینسر، شوگر یا کوئی بھی ایسی بیماری لگا دی جاتی ہے جس کو دیکھتے دیکھتے آپ چند روز میں کمزور سے کمزور تک ہوتے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خواب میں چپکیلی نظر آتی ہے تو آپ یقین کر لیں کہ آپ پہ کالا جادو موجود ہے، اور یہ کالا جادو سحر امراض ہے، اور اس کا علاج کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس طرح کے کالے جادو کا علاج بہت ہی سمپل ہے۔ جب آپ برا خواب یا چپکیلی کو خواب میں دیکھیں تو سب سے پہلے اٹھتے ساتھ بائیں جانب منہ کر کے 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور 3 بار تھو 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 کر دیں اور اللہ پاک سے دعا مانگیں کہ اللہ پاک اس خواب کا اثر آپ پہ ختم کر دے۔ اور ہر رات سونے سے پہلے آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ تھو تھو کر کے پورے جسم پہ پھیر لیں، اور 1 ہفتے تک لگاتار 1 ہفتے تک بغیر کسی ناغے کے آپ نے دن کے وقت سورہ بقرہ مکمل طور پر ضرور سننی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا جادو پہلے دن ہی ٹوٹ جائے گا، لیکن پھر بھی آپ نے یہ عمل 7 دن تک ضرور کرنا ہے، اور اس عمل کے بعد آپ کو زندگی میں دوبارہ کبھی بھی برے خواب نہیں آئیں گے، اور اگلا جو مرضی کر لے آپ پہ جادو اثر نہیں کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گنہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب